فجر کی نماز کی بطور خاص شریعت کے اندر تعلیم دی گئی ہے اور اس کے اہتمام اور اس کی ترغیب کو ذکر کیا گیا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، جو صبح کی نماز فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ گیا۔ اب وہ سارا دن اللہ کی ذمہ داری میں ہے، اس کے تمام معاملات، اس کے تمام کاموں میں اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ ہے۔ اور جس شخص نے خدا نخواستہ فجر کی نماز نہیں پڑھی تو وہ اللہ کی ذمہ داری سے نکل گیا ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ جو لوگ فجر کی نماز نہیں پڑھتے اور فجر کی نماز چھوڑ کر صبح اٹھ کر صبح سویرے اپنے رزق کی تلاش میں نکلتے ہیں، دیکھیں ایک مثال سے یہ بات واضح ہوگی۔ چاندنی رات ہو، چاند نکلا ہوا ہو تو تالاب کے اندر چاند کی تصویر اور عکس نظر آتا ہے، تو چاند تو آسمان پر ہے اور تالاب میں جو چاند نظر آ رہا ہے وہ چاند نہیں، وہ عکس ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں چاند پکڑنا چاہتا ہوں اور چاند پکڑنے کے لیے وہ تالاب میں چھلانگ لگا دیتا ہے تو اس کو احمق اور بے وقوف کہا جائے گا، اس لیے کہ چاند جو ہے وہ تالاب میں نہیں ہے، چاند تو آسمان پر ہے۔ اسی طرح یہ رزق جو ہمیں دکان میں، دفتر میں، ملازمت میں، کھیتی باڑی میں نظر آتا ہے، یہ رزق تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارا رزق تو آسمان میں ہے، رزق آسمان میں ہے۔ تو اب جو آدمی فجر کی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، جو صبح کو نہیں اٹھا، اس نے فجر کی نماز ادا نہیں کی اور وہ اب اپنے دفتر میں، اپنے کاروبار پر، اپنی ملازمت کے لیے رزق کی تلاش کرنے جا رہا ہے، تو یہ رزق ڈھونڈنے جا رہا ہے اور رزاق کو ناراض کر کے جا رہا ہے۔ جس نے رزق دینا ہے اس کی نافرمانی کر کے جا رہا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ تالاب کے اندر چاند تلاش کر رہا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، فرمایا گیا کہ جو آدمی صبح کے وقت نماز کے لیے نہیں اٹھا اور اس نے وضو نہیں کیا، اس نے اللہ کا نام نہیں لیا، تو اس کے کان میں شیطان پیشاب کر دیتا ہے۔ اب جتنے لوگ فجر کی نماز نہیں پڑھتے، پابندی سے نہیں صبح کو اٹھتے، تو گویا ان کے کان شیطان کے پیشاب کا گٹر بنے ہوئے، اندازہ لگائیے۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا فجر کے وقت اور عصر کے وقت فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں۔ اب جب یہ فرشتے انسان کے پاس سے اللہ کے پاس جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں، لیکن جاننے کے باوجود پوچھتے ہیں تم میرے بندے کو کس حال میں چھوڑ کر آئے؟ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ جب ہم گئے تھے تو وہ اگر وہ نمازی ہوتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں جب ہم گئے تھے وہ نماز پڑھ رہا تھا عصر کے وقت، اب جب ہم فجر میں واپس آئے تو اب بھی وہ نماز ادا کر رہا تھا۔ اور اگر وہ نمازی نہیں ہوتا، بے نمازی ہوتا ہے، تو فرشتے کہتے ہیں اللہ جب ہم گئے تھے عصر کے وقت وہ دکان پر تھا، وہ اپنے کلب میں تھا، وہ جم میں تھا، اور اب جب فجر کے وقت ہم واپس آئے تو اب وہ سویا ہوا تھا، نیند کر رہا تھا۔ تو اب بتائیے کہ جب فرشتے اس وقت میں اللہ کی بارگاہ میں جا کر بتا رہے ہیں کہ وہ نماز میں نہیں ہے، اور جو نماز پڑھ رہا ہے فجر کی اس کے بارے میں فرشتے یہ بتا رہے ہیں کہ وہ جب ہم چھوڑ کر آئے اس کو اس حال میں کہ وہ نماز پڑھ رہا تھا، تو کتنی اہمیت اس سے فجر کی نماز کی معلوم ہوتی ہے۔